بسم الله الرحمن الرحيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مجلس يذكرون الله فيه إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسان ذاكر قلب شاكر المرأة الصالحة یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری شان بڑی ہی عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں تعلیم قرآن عام ہو جائے یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں تعلیم قرآن عام ہو جائے اور سب پرچموں سے اونچا میرے مولا پرچم اسلام ہو جائے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں
میرے مولا اگر موقع ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رازق کل ہے، داتا دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام آمنہ کے لال سید کونین، تاجدار مدینہ، قلب سینہ، امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم عصر ساتھیوں، نوجوانوں، اپنے اپنے گھروں میں سماعت کرنے والی میری روحانی ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ الرحمن اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اس یاد کرنے کے عوض میں میرا اللہ اس انسان کو کیا شان دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے، کون کون سے اللہ دنیا کے اندر فائدے عطا فرما دیتے ہیں اور کون کون سے اللہ آخرت کے اندر فائدے عطا فرما دیں گے۔ بڑے دھیان کے ساتھ بیٹھیے، بڑے غور و فکر کے ساتھ بات کو سماعت کیجئے اور پھر عمل کیجئے۔ یہ بات آپ احباب کے علم میں ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان بے ایمان لعین ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہے کہ صبح و شام ہر وقت اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں نے ان کو جنت کے راستے پہ نہیں چلنے دینا، ان کو میں نے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دینی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ میں نے ان کو آپس کے اندر اتحاد و اتفاق سے زندگی نہیں گزارنے دینی، اگر یہ اس طرح زندگی گزار لیتے ہیں تو جنت کے وارث بن جائیں گے، کیونکہ وہ رب رحمان کے سامنے یہ وعدہ کر کے آیا ہے، یہ اقرار کر کے آیا ہے، اس بات کی مہلت اور زندگی لے کر آیا ہے کہ یا اللہ قیامت تک مجھے زندگی عطا کرنا۔ تو اس زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا جس آدم صفیہ اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وجہ سے اے اللہ آپ نے مجھے جنتوں سے نکالا ہے، میں اس آدم کی اولاد کو کبھی بھی جنت میں نہیں آنے دوں گا، میں کوشش کرتا رہوں گا، ان سے ہر وہ کام کرواتا رہوں گا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آپ ان پر ناراض ہو جائیں اور انہیں جہنم کے اندر پھینک دیں، اور ہر اس کام سے میں روکتا رہوں گا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے کہیں وہ جنتوں کے مہمان نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ غور کریں، فکر کریں، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ کی کتاب ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے
جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قسمیں اٹھا رہا ہے، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ میں انہیں جنتوں کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات شیطان نے کی، اور میرے رب نے پھر وہاں پر اعلان کیا۔ وہ اعلان قرآن بن کر محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سینہ اطہر پر آیا، اور قیامت تک قاری قرآن اس آیت کو تلاوت کر کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا اعلان بتاتا رہے گا۔ وہ اعلان کیا ہے میرے بھائیو؟ آؤ اللہ کا قرآن سنتے جانا۔ شیطان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ بات میرے بھائیو شروع یہاں سے ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے آدم صفیق اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اور اللہ کے قرآن نے اس بات کو بیان کیا۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے کہا، یا اللہ کیا کہا؟ اور میرے مولا کس سے کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے سارے فرشتوں سے کہا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے شیطان بنا تو آگ سے تھا تو یہ جنات میں سے، لیکن اللہ کی عبادت کر کر کے اتنا قریب ہو گیا کہ فرشتوں کی صفوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا سارے فرشتے اس کے سامنے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب نے سجدہ کیا۔ شیطان نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کر دیا، اس نے تکبر بھی کر دیا۔ یا اللہ جب شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، آپ نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر انکار کرنے والوں سے بن گیا، پھر بے ایمان ہو گیا۔ ہاں میرے بھائیو غور کرتے جانا، شیطان نے تکبر کیا، کیوں؟ کہنے لگا آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی آسمانوں کی طرف پھینکو تو زمین کی طرف آتی ہے، مجھے اللہ آپ نے آگ سے بنایا، آگ زمین پہ جلائی جائے تو آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو نے میری بات نہیں مانی نکل جا، دفع ہو جا جنت سے۔ مالک کائنات نے جب اس کو نکالا، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، یا رب العالمین میں کسی کو جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، یا اللہ میں سب کے سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ یہ شیطان کس سے باتیں کر رہا ہے؟ رب رحمان سے۔ اب اللہ پاک نے جب یہ بات سنی تو رب کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے کوشش کر۔ قرآن مجید کی دوسری آیت، جا کوشش کر، اپنے سواروں کو بھی دوڑا، اپنے پیادوں کو بھی دوڑا، اپنی فوجوں اور لشکروں کو بھی اس کام پہ لگا دے، خود بھی محنت کرتا رہے، لیکن یاد رکھنا الا عبادک، اللہ نے بھی اعلان کر دیا تو جتنی مرضی کوشش کر، تو جتنی مرضی محنت کر لے، ہاں میرا اعلان بھی سن لے، جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیری بات میں نہیں آئیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے،
اور میں اپنے بندوں سے اپنی جنت کو بھر دوں گا، میرے بندے کبھی تیرا کہنا نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم رب کے بندے ہیں پھر ہمیں نماز کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم رب کے بندے ہیں پھر ہمیں قرآن پڑھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم رب کے بندے ہیں، اللہ نے جن کاموں کے لیے حکم دیا ہے وہ کام کرنے میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارے بارے میں رب نے اعلان کیا ہے جو میرے بندے ہوں گے خالصتاً میرے بندے، وہ تیری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر ہم شیطان کی بات نہیں مانتے پھر الحمدللہ ہم رب کے بندے ہیں۔ اگر کچھ باتیں مانتے ہیں پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں خالصتاً رب کا بندہ بننا چاہیے۔ اب اتنا بڑا ہمارا دشمن، دروازے بند ہیں، ہمارا کوئی دنیاوی دشمن آئے گا ہمیں نظر آ جائے گا، یہ ایسا دشمن ہے۔ بندہ جب تنہائی کے اندر موجود ہوتا ہے، آج میڈیا کا دور ہے، یہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، یہ آتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، یہ بولتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، یہ سامنے نظر نہیں آتا، اس کی بات ذہنوں کے اندر پہنچ رہی ہے لیکن اس کی بات کا آواز نہیں ہے، اور یہ ذہنوں کے اندر بات پہنچاتا ہے۔ چل تو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، فلاں چیز دیکھ لے، فلاں چیز دیکھ لے، یہ ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا رب رحمان ناراض ہو جاتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اب جب اتنا بڑا دشمن ہے، عقل مند انسان، بشعور انسان، صاحب علم انسان، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دشمن جب میدان میں آئے گا تیر اس کے پاس ہوگا، یہ تیر لے کے آئے گا، اس کے پاس تلوار ہوگی، یہ تلوار لے کے آئے گا، اس کے پاس گولی بندوق ہوگی، یہ بھی وہ لے کے آئے گا، مقابلہ کرنا ہے۔ اب شیطان تیرا سب سے بڑا دشمن، دنیا کے کسی اسلحے سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے اس دشمن کے لیے جو ہمیں اسلحہ عطا کیا، جو ہمیں تدبیر عطا کی، جو ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بتایا، وہ کیا طریقہ ہے؟ رب رحمان نے ہمیں اس بات کو بتا دیا کہ میرے بندو، میرا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دشمن شیطان سے بچانا مجھ رب رحمان کا کام ہے۔ آپ نے وہ حدیث کتنی دفعہ سنی ہوگی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت جمع ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کے اوپر پہرے دار مقرر کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا رات کو ایک بندہ وہ غلہ چرانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا جی مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبح صبح پوچھا، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ منتیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، آج مجھے چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ضرور آئے گا۔
آپ انتظار کرنے لگے، وہ پھر آ گیا اور غلہ چوری کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے پکڑ لیا، پھر منتیں کرنے لگا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ نے پوچھا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، ابو ہریرہ یہ بتائیے تمہارے چور کا کیا بنا؟ کہنے لگا جی وہ منتیں کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو پھر آئے گا۔ رات کا ٹائم ہوا، پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھوں گا، سارے دیکھیں گے۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا بتا کے جاؤں گا، جب تم وہ پڑھ لو گے میں نہیں آ سکوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صبح کو پوچھا ابو ہریرہ کیا معاملہ بنا، کیا ماجرا بنا؟ کہنے لگے جی میں نے تو اسے پکڑ لیا تھا، وہ کہنے لگا میں تجھے فلاں چیز بتا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ کیا بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے بتا کے گیا ہے تو یہ پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی بتا کر گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا تھا، لیکن بات سچی بتا گیا ہے، بات سچی بتا گیا ہے، بات سچی بتا گیا ہے کہ جو انسان صبح نماز فجر کے بعد یہ جو دن کو تمہاری لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ و فساد ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہو اور بہت سارے معاملات کرتے ہو، ان ساری بیماریوں سے بچنے کا طریقہ میرے بھائیوں بتانے لگا ہوں۔ نماز فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور نماز مغرب کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فجر سے لے کر مغرب تک میرا اللہ شیطان کی چالوں سے تمہیں بچا لے گا، اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ یہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے شیطان بے ایمان سے تمہاری حفاظتیں کرے گا۔ اتنا بڑا دشمن تھا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا ذکر جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کی کتاب جو ہے، در حقیقت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز در حقیقت اللہ کا ذکر ہے۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا اقیم الصلاۃ لذکری؟ اے میرے نبی نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کیجئے۔ اور کیا آپ نے قرآن کے بارے میں نہیں پڑھا؟ میرا رب رحمان فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، آج ہم اپنا سکون، اپنا اطمینان دنیا کے مال کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ آج ہمارا، جب ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اگر 2 منٹ کے اندر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ بات سوچے کہ میرے پاس مکان بھی موجود ہے، میرے پاس دکانیں بھی موجود ہیں، میرے پاس اچھی گاڑی بھی موجود ہے، بیوی بچے بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، اللہ نے جوانی بھی دی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، دنیا کا مال بھی موجود ہے، پھر بھی میں پریشان کیوں رہتا ہوں؟ میں حیران کیوں رہتا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر وجہ تلاش کیا کر، تجھے خود ہی پتا چل جائے گا کہ آج میرے بے سکون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے نماز فجر چھوڑ دی ہے، آج میں نے نماز ظہر اور عصر چھوڑ دی ہے، اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے بے سکون کر دیا ہے۔
کیونکہ سکون دنیا کے مال میں نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ سکون کس میں ہے بھائیو؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے۔ کیا آپ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان نہیں ہیں؟ کیا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ لڑائیاں گھر میں نہیں لڑتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی ذہنی ٹینشن ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم اللہ کی یاد سے، ہم اللہ کے ذکر سے، ہم اللہ کی دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے میرے بندو، یاد رکھو یہ جو تمہارا سکون اور اطمینان ہے نا، یہ کس چیز میں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا الا خبردار۔ یا اللہ کس چیز سے خبردار فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں گاڑیوں میں سکون نہیں، خبردار ہو جاؤ۔ مال و دولت کے اندر سکون نہیں، بیدار و ہوشیار ہو جاؤ۔ یا اللہ پھر سکون کس کے اندر ہے؟ اللہ والے نے بات سمجھا دی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو آتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ میری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے، بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا تیرا کام ہے، تیرے سکون کو لٹا دینا مجھ رب رحمان کا کام ہے۔ اور اللہ والا کہتا ہے ذکر اللہ دا بڑا نیرالا، ذکر اللہ دا بڑا نیرالا، ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑن والا، تو بھی ذکر دے موتی رول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اتھے نہیں ہو کوئی او ساتھی تیرا، اتھے دا ساتھی لوڑ بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ آئیے نا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ سنتے جائیے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے جسے اللہ 3 نعمتیں عطا فرما دیں۔ پہلی نعمت کیا؟ آپ نے فرمایا لسان ذاکر، جسے اللہ ذکر والی زبان دے دیں وہ بندہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیو، اس زبان کو بنانے والا اور زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ ذرا بولو، اللہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں، سورۃ البلد، بندہ نہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، میری طرف توجہ، بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، بندہ غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، بندہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، بات سمجھانے لگا ہوں، فل جوبن میں ہوتا ہے، اور سورۃ البلد اللہ کا قرآن آخری سپارہ، پھر میرا رب یوں پوچھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نافرمانیاں کرنے والے، یا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، وہ آنکھوں سے نافرمانی کرنے والے ادھر توجہ کر، یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ آنکھیں تو میں نے دی ہیں،
او زبان سے غیبت کرنے والے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ بتا کیا کہ میں نے نہیں بنائی یا اللہ آپ نے بنائی؟ یہ بتا او غیبت کرنے والے، او جھوٹ بولنے والے، او اس زبان سے میرا شکوہ کرنے والے، یہ بتا کیا یہ زبان میں نے نہیں دی؟ اللہ آپ نے دی ہے۔ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے زبان میں نے دی، شکوہ بھی میرا کر رہا ہے۔ اس زبان کا خالق میں اللہ ہوں، اس زبان پر یا تو میرا ذکر اچھا لگتا ہے یا میرا شکر اچھا لگتا ہے۔ یہ زبان میں نے دی ہے، اس زبان سے میرا نام لے۔ دوسری نعمت قلب شاکر، اللہ دل دے دیں شکر کرنے والا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہے، اپنے نصیب پہ راضی ہو جائے۔ سکون کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا پیٹ، انسان کی آنکھیں تو بھرتی ہی نہیں ہے۔ سکون کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے غریب بنایا میں راضی، مجھے امیر بنایا میں راضی، مجھے حسین بنایا میں راضی، مجھے بیمار رکھا میں راضی، مجھے صحت دی میں راضی۔ میں ہر حال میں اپنے رب پہ راضی ہوں، کیونکہ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میں ہوتا کون ہوں اس سے سوال کرنے والا۔ قلب شاکر، اللہ دل دے دے شکر کرنے والا۔ میرے بھائیو، اگر غور کرو تو سوال اٹھتا ہے، یا اللہ 60 سالہ صحت دی، بیمار کیوں کیا؟ اچھا بھلا مال تھا، غریب کیوں کیا؟ یا اللہ اس غریب کو مال کیوں دیا؟ میرا رب بتاتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، میں دنوں کو گھماتا رہتا ہوں۔ پہلے تو بچہ تھا، پھر لڑک پن میں آیا، پھر جوانی میں آیا، پھر بڑھاپے میں آیا، پھر کمر نے جھکنا شروع کیا، پھر تیرے بالوں نے سفید ہونا شروع کیا، پھر تیرے پاؤں نے لرزنا شروع کیا، پھر تیرے ہاتھ نہ اٹھ سکے، پھر تیرا دماغ شل ہو گیا، پھر تو قبر کی طرف جانے لگا۔ پھر میں نے قرآن میں یہ بتا دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آنکھیں کھول، اقترب للناس حسابہم، تیرا حساب قریب آنے والا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک نہیں چلے گا یہاں تک کہ تو قبر کے اندر چلا جائے گا، قبر کی زیارت کر لے گا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ ان دنوں کو کیوں بدلتا ہے؟ جوان کو بوڑھا کیوں کرتا ہے؟ صحت مند کو بیمار کیوں کرتا ہے؟ غریب کو امیر کیوں کرتا ہے؟ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 5 فیکٹریوں کا مالک بنایا، بڑے مکان عطا کیے، بڑی سہولتیں دی۔ پوچھو کیا حال ہے؟ کہتا الحمدللہ بڑی موج ہے، بڑی مستی ہے، بڑے اچھے دن ہیں۔ اب اس کی ڈوری کھینچو، اس کو تھوڑا بیمار کرو، اس کے اوپر تنگی لے کے آؤ، غربت لے کے آؤ، دیکھو اب بھی یہ مجھے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہاں میرے بھائیو، شکر کا تو پتہ ہی غربت کے اندر لگتا ہے، شکر کا تو پتہ ہی بیماری کے اندر لگتا ہے، شکر کا تو پتہ ہی جوان بیٹی اور بیٹا چلا جائے تب لگتا ہے۔ بندے سے پوچھو کیا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا جسے اللہ دل دے دے شکر والا، وہ بندہ بھی دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ المرأۃ الصالحہ، اللہ جسے نیک بیوی عطا فرما دیں، وہ بندہ بھی دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ زبان دے دے ذکر والی، اللہ دل دے دے شکر والا، اور اللہ بیوی نیک صالح عطا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا مل بیٹھنا اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، میرے بھائیو صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ